آج کا جو ہمارا موضوع ہے مسیحت میں روزے کی برکتیں، اس سلسلے میں آج یہ ہمارا 8واں پروگرام ہے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب اور اس کی 4 آیت۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت مبارکہ کی ہم تلاوت کریں گے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا نامہ باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں بہت ساری روزے کے بارے میں تعلیمات ملتی ہے۔ یسوع المسیح نے بھی ان کے سوالوں کا جواب دیا کہ جب تک براتیوں کے ساتھ دلہا موجود ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب دلہا ان سے جدا ہو جائے گا تو پھر یہ ایماندار راس باز لوگ جو ہیں یہ روزے میں وقت گزاریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے، ہمیں حکم دیا ہے کہ تم بھی روزے میں وقت گزارنا۔ جب تم ضرورت محسوس کرو کہ تمہارا رابطہ خدا سے کٹ آف ہو گیا ہے تو آپ خدا کے ساتھ دوبارہ اپنی رفاقت کو بحال کرنے کے لیے روزے میں وقت گزارنا۔ اور جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر قوم بنی اسرائیل کو بھی خدا نے حکم دیا، اور جب بھی ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے روزے میں وقت گزارا۔ خبر کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ یہاں پر ہمیں اس تعلیمات کا ذکر ملتا ہے کیونکہ روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، تو اس میں خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک تم نے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے، یعنی تم نے روزے میں وقت گزارنا ہے، اور یہ روزے کا دن تمہارے لیے ایک سبت کا دن ہوگا جس میں آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے، جس میں آپ نے خدا کے حضور دعا میں ٹھہرنا ہے، جس میں آپ نے خدا کے حضور اس کی حمد ستائش اور پرستش کرنی ہے۔ یہاں سے ہمیں 24 گھنٹے کے روزے کا درس ملتا ہے یا اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ایک اور ذکر ہمیں ملتا ہے جس کو غالباً 12 گھنٹے کے روزے کے تصور کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے اس روزے کو بھی اپنے حضور قبول کیا۔ سیموئیل کی دوسری کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ اب یہاں سے ہمیں 12 گھنٹے کے روزے کا بھی ایک بائبل مقدس میں تصور ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ 24 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ 12 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ 21 دن کا بھی ہو سکتا ہے، روزہ 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کو کہ ایک اور میں ریفرنس آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر نکالیں قضاء کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے،
اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوختنی قربانیاں خداوند کے آگے انہوں نے گزرانی۔ اور یہاں پر بھی ہمیں بائبل مقدس میں سے ایک تصور 12 گھنٹے کے روزے کا بھی ملتا ہے۔ چیزوں میں آپ کے آگے التماس اور درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا آپ کے روزے کی مدت کے اوپر غور نہیں کرتا۔ خدا روزے کی مدت کو نہیں دیکھتا بلکہ روزے دار کی باطنی حالت پر نگاہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ جتنا وقت روزے میں گزار سکتے ہیں نیک نیستی کے ساتھ گزاریں اور خدا کے کلام کے مطابق روزہ رکھیں تاکہ آپ کا روزہ خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ میرے عزیزو، اگر آپ ان روزوں کے ایام میں یا سال میں کسی بھی دن روزے میں وقت گزارتے ہیں تو آپ ایسا روزہ رکھیں جیسا یسوع المسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 17ویں آیت، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو۔ ہم نے اپنا رویہ درست رکھنا ہے، ہم نے وقت کی قربانی خدا کے حضور پیش کرنی ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں ذخیرہ کرنا ہے اور ہم نے ہر وقت خدا کی حضوری میں دعا میں ٹھہرنا ہے۔ جب آپ ایسا روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کے روزے کو اپنے حضور قبول کرے گا۔ آپ نے جس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے خدا آپ کے اس مقصد کو پورا کرے گا۔ خدا آپ سب کو کلام مقدس کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔